بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الصبا، نمبر 34۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ الصبا مکی، نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرہ کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ الصبا، آیت نمبر 22۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اے رسول، ان سے کہہ دو ذرا ان ہستیوں کو تو بلاؤ جن کو تم نے خدا کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے۔ وہ کائنات میں ذرے کے برابر بھی قوت اور اقتدار نہیں رکھتی، اور نہ ہی خدا کے اختیار و اقتدار میں کسی طرح شریک ہیں، اور نہ ہی یہ ہستیاں اس کی مددگار ہیں۔ آیت نمبر 23۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ اور کسی شخص کا کسی دوسرے کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہو جانا اسے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، سوائے اس کے کہ جن کی باہمی رفاقت اور ایک دوسرے کی حمایت بھی خدا ہی کے قانون کے مطابق ہو۔ جو لوگ اس طرح کے قانون کے مطابق ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں تو جماعتی زندگی کے اندر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی، اور وہ پھر اطمینان سے ایک دوسرے سے قانون خداوندی کے متعلق دریافت کریں گے، تو ان پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ قانون الحق ہے، نہایت اٹل، محکم، استوار، غیر متبدل اور ٹھوس تعمیری نتائج مرتب کرنے کا ضامن ہے، اور اس قانون کا دینے والا بہت بلند و بالا اور بڑی قوتوں کا مالک ہے۔ شفاعت کے لیے دیکھیے سورہ 2 آیت 48 کے تحت۔ آیت نمبر 24۔ قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان سے جو کچھ تمہیں بطور رزق ملتا ہے اسے کون عطا کرتا ہے؟ تم خود ہی ان کو بتا دو کہ اسے خدا ہی عطا کرتا ہے۔ پھر پوچھو کہ بتاؤ ہم میں سے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ انسانوں کے خود ساختہ نظام میں ایک انسان رزق کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ نظام خداوندی میں کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہوتا۔ سب کو نظام خداوندی رزق دیتا ہے، تو بتاؤ کہ تمہارا خود ساختہ نظام اچھا ہے یا خدا کا عطا کرتا نظام اچھا ہے۔ آیت نمبر 25۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہم جو کچھ اعمال کرتے ہیں اگر وہ تمہارے نزدیک جرائم ہیں تو ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہارے اعمال کی باز پرس ہم سے ہوگی۔ آیت نمبر 26۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ اے رسول، ان سے کہہ دو اگر تم مخالفت سے باز نہ آئے تو ہمارا پروردگار تمہیں اور ہمیں میدان جنگ میں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان اس الحق، حق و صداقت کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ یاد رکھو، خدا کا قانون ہمیشہ سچے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہر بات علم پر مبنی ہوتی ہے۔
آیت نمبر 27۔ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم۔ اے رسول، ان سے کہو کہ جن ہستیوں کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ان کی حقیقت ہرگز نہیں بتا سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کی قوتیں اور تمام محکم تدبیریں خدا اور صرف خدا کی ہیں۔ آیت نمبر 28۔ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول، ہم نے تمہیں تمام نوع انسانی کی طرف اپنا پیغامبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے خوشگوار نتائج اور ان کی خلاف ورزی کے الم انگیز عواقب سے لوگوں کو آگاہ کر دے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بشارت اور انذار کے بعد فیصلہ میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ تم سے پوچھیں گے کہ جس فیصلہ کن ٹکراؤ کی تم دھمکی دیتے رہتے ہو، سورہ 34 آیت 26، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کب واقع ہوگا۔ آیت نمبر 30۔ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ۔ اے رسول، انہیں بتا دو کہ قانون خداوندی کی روح سے اس کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہے، جب وہ وقفہ پورا ہو جائے گا تو اس کے آنے میں ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ اور جنہوں نے قوانین خداوندی کا انکار کیا ہے، ان کی ہٹ دھرمی تو دیکھو، کہتے ہیں کہ نہ تو ہم قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ہی دنیا و آخرت کی تباہی کی دھمکی کو جس سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اے رسول، ذرا چشم تصور سے اس منظر کو دیکھو جب یہ مخالفین قانون خداوندی کے سامنے سرنگوں ہوں گے اور آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کی بات کی تردید کر رہے ہوں گے۔ کمزور عوام اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور اس دعوت حق و صداقت کو قبول کر لیتے۔ دنیاوی جہنم میں اہل جہنم اور ان کے لیڈروں کے ساتھ باہمی مکالمے ملاحظہ فرمائیں سورہ الشعراء کی آیت 17 کے تحت۔ قرآن نے دنیاوی جہنم کا ذکر کیا ہے اور اخروی جہنم کا ذکر تمثیلی انداز میں کیا ہے۔ اس آیت میں مکالمہ لیڈروں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں سے ان کے محکوم غلام اور مذہبی پیروکاروں مقلدین کے درمیان ہے۔ منظر کچھ ایسا پیش کیا گیا ہے کہ یہ سب جہنم میں ہیں اور اپنی جہنمی حالت کا ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ لیڈروں کے ساتھ مذہبی پیشوائیت نے اس دنیا کے جہنم کو عوام کی آنکھوں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے عوام سے یہ کہا کہ جہنم تو اخروی زندگی میں سامنے آئے گی، اور یہ کہ جہنم کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اخروی جہنم بھی ہوگی، اس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اس ایمان کے بغیر تو کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنت اور جہنم اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہیں۔ انسانوں کے اندر یہ ہے کہ جو جزا یا سزا فوراً سامنے آ جائے اس کا تو اثر ہوتا ہے، اور جس میں تاخیر ہو جائے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر قاتل کو 10 یا 15 سال کے بعد پھانسی لگے تو مقتول کے ورثاء کے دلوں میں وہ ٹھنڈک پیدا نہیں ہوتی جو قتل کے فوراً بعد پھانسی لگنے سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بھی واقعہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے دیر سے پھانسی لگنے سے معاشرے میں وہ عبرت ابھر کر نہیں آتی جو قتل کے فوراً بعد پھانسی لگنے سے عبرت ہوتی۔ اگر جہنم کو اخروی زندگی پر اٹھا رکھا جائے تو وہ زیادہ اثر انگیز نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ اخروی جہنم کے عذاب سے واعظ بہت ڈراتے ہیں،
لیکن اس ڈرانے کا اثر صرف اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنی دیر وہ سنتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، جو ہی واز ختم ہوا لوگ باہر نکلے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جہنم تو باہر نظر نہیں آتی۔ اگر اس دنیا کا جہنم نظر آ رہا ہو تو پھر سوال ہی نہیں کہ لوگ اس کو بھول جائیں۔ مذہبی پیشوائیت نے یہ ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ جنت اور جہنم کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، اس دنیا سے نہیں ہے۔ اخروی جنت اور جہنم کو قرآن تمثیلی انداز میں بیان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے دنیاوی شعور کی سطح اخروی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی کہ فی الحقیقت وہ ہے کیا۔ یہ ہمارے شعور سے بلند و بالا ہے کہ اخروی جہنم میں لیڈروں، حکمرانوں اور مذہبی پیشواؤں کی عوام، محکوم اور غلاموں سے کیا آپس میں باتیں ہوں گی۔ قرآن کریم نے جہنم کی جو تفصیلات بتائی ہیں وہ یہاں کے جہنم کے متعلق ہیں، اس لیے یہاں کی جہنم کو تمثیلی انداز میں اخروی جہنم سمجھیے، کیونکہ زیادہ سمجھ میں آنے والی یہاں کی جہنم ہے۔ تکریم و احترام آدمیت، شرف انسانیت یا عزت نفس اگر کسی کا مجروح ہو جائے تو اس کو ذلت کہتے ہیں، اور ذلت ہی جہنم ہے۔ جہنم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلت میں سمجھے۔ نمبر 2، جس ماحول میں انسان کا اختیار و ارادہ، چوائس آف اپرچونٹی سلب ہو جائے تو ایسی کیفیت جہنم ہے، کیونکہ ایسی کیفیت میں جو کچھ کھانے پینے کو دیا جائے گا، کھانا اور پینا پڑے گا، جہاں رہنے کو کہا جائے گا وہاں رہنا پڑے گا۔ یہ جو انسان دنیا میں دل گرفتگی محسوس کرتا ہے یہ بھی جہنم ہی کی کیفیت ہے۔ قرآن ذلت والی جہنم کو یوں بیان کرتا ہے کہ کیا تم کتاب الہی، قوانین خداوندی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کو ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو لوگ تم میں سے ایسا کرتے ہیں، قوانین خداوندی سے اس قسم کا برتاؤ کرنے کے لازمی نتیجہ کے طور پر ان کی سزا دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں، اور اخروی زندگی میں تو شدید ترین عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ سورہ 2 آیت نمبر 85۔ گویا دنیا کی زندگی میں شدید عذاب یہ ہے کہ انسان ذلت و خواری محسوس کرے، اسے ذلیل کیا جائے، اور اخروی زندگی میں تو یہی عذاب شدید ترین ہوگا۔ خزی فی الحیات الدنیا، سورہ 2 آیت نمبر 85۔ اسی دنیا کے جہنم کا شدید ترین عذاب قرار دیا ہے۔ خدا نے تو انسان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے، سورہ 17 آیت نمبر 70۔ کسی انسان کو ذلیل کرنا، سمجھنا اور اس کو شرف تکریم انسانیت سے محروم کر دینا خدا کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو واجب التکریم پیدا کیا، اور یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو الٹ کر رکھ دیں گے۔ کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے آگے محکوم ہو جانا ہی جہنم ہے، اور یہی عذاب النار بھی ہے، کیونکہ محکوم کی عزت نفس نہیں رہتی۔ قرآن نے خاص طور پر کوئی فارم آف گورنمنٹ نہیں بتائی۔ جو بھی حکومت کی شکل آپ کے ہاں ہو، اگر اس میں انسان کی تکریم اور عزت بحیثیت انسان ہونے کے نہیں ہے تو وہ عذاب ہے، جہنم ہے۔ مذہبی پیشوائیت کا سب سے کامیاب حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم اور اس کے عذاب کو قیامت پر اٹھا رکھتی ہے، اور دنیا کی جہنم اور دنیا کے عذاب کا کبھی ذکر نہیں کرتی۔ اگر دنیا کی جہنم کا ذکر کریں گے تو پھر وہ جو شرف انسانیت سے، عزت نفس سے اور تکریم انسانیت سے محروم ہو رہے ہیں ان کو تو احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم تو جہنم میں ہیں۔ اس آگاہی کے بعد تو انسان نہ تو حکمرانوں کو حکومت کرنے دیں گے اور نہ پیشواؤں کو پیشوائیت کرنے دیں گے۔ النار سے مراد جسموں کو جلانے والی آگ نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا یہ تو وہ آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں، سورہ 104 آیات 6 تا 7۔ یعنی یہ تو وہ النار ہے جو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، عزت نفس مجروح کر دیتی ہے۔ جہاں بھی کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک ہو جائے وہ جہنم ہے، اور نتیجہ اس کا ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے، سورہ 2 آیت 85۔ ذلت جہنم کی پہلی نشانی ہے۔ آیت نمبر 32۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ کمزور عوام کے جواب میں لیڈران ان سے کہیں گے کہ جب ہدایت تمہارے سامنے آ چکی تھی تو کیا ہم نے تمہیں اس کے قبول کرنے سے روکا تھا؟ نہیں، ہم نے نہیں روکا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ استکبروا، جنہوں نے اقتدار اور قوت حاصل کر لی ہوئی تھی، استضعفوا، جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہم ہیں ہی کمزور۔ آیت نمبر 33۔
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. कमजोर आवाम लीडरों से कहेंगे, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुमने सही राह से नहीं रोका और हम खुद ही मुजरिम थे? नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि तुम तो रात दिन इस किस्म की चालबाजियां और फरेबकारियां करते रहते थे जिससे हम सही रास्ते के करीब तक ना आ सकें. तुम ऐसे कानून बनाते रहते थे जिनसे हम कवानीन खुदाबंदी से इनकार करने पर मजबूर हो जाएं और उसके अहकाम के साथ दूसरों के अहकाम को शरीक करें. सूरह 33 आयत 67. और वो लीडर और आवाम दोनों जब अजाब को सामने देखेंगे तो अपने साबिका रवैये पर नादिम होंगे और हम कवानीन खुदाबंदी का इनकार करने वालों की गर्दन में जंजीरें डालकर अजाब की तरफ ले जाएंगे. ये सब कुछ उनके आमाल का बदला होगा. ऐसा दुनिया में भी होगा जब निजाम खुदाबंदी के मुखालिफिन जंग में शिकस्त खुर्दा कैदियों की तरह खड़े होंगे, और उखरवी जिंदगी में भी होगा. सोचिए, क्या ये क़यामत की जहन्नम की बातें हो रही हैं या दुनिया की जहन्नम की? ये जो अस्तकबरू सूरह 34 आयत 33 है, ये तो इसी दुनिया की बात है. इसमें इक़्तिदार की बात है. उनको तबाही की आग में मुंह के बल झोंक दिया जाएगा. सूरह 33 आयत 66. सामने की आंखें तो इसलिए दी गई थीं कि उनसे मुस्तकबिल आखिरत का रास्ता देखा जाए, लेकिन तकलीद के सबब उनकी तो आंखें गुद्दी में लगी हुई थीं. असलाफ परस्तों ने जब भी देखा माजी की तरफ देखा, क्योंकि उनका मुस्तकबिल तारीक होता है और माजी उन्हें रोशन नजर आता है. माजी की तरफ देखने वाली कौमें मुख्तरिफून सूरह 6 आयत 113 होती हैं, क्योंकि बाकी अक़वाम आगे चली जाती हैं और ये पीछे रह जाते हैं. पीछे रह जाने वाली कौम को मुतरफीन इस्लाफ परस्ती में लगा देते हैं. सूरह 43 आयत नंबर 23. मजीद हवालों के लिए देखिए आयात सूरह 37 आयत 29, सूरह 14 आयत 28, सूरह 14 आयत 29, सूरह 14 आयत नंबर 21. कुरान में कहीं बेमाकानु यामिलून आया है और कहीं माकानु यामिलून सूरह 34 आयत 33 आया है. बेमा ये होता है कि जुर्म की सजा खारिज से मिलती है, मसलन किसी जुर्म की सजा कैद या कोड़े. यहाँ माँ कहने से मुराद ये है कि जिन हालात से तुम गुजर रहे हो वो तुम्हारे अपने आमाल के शोले हैं जिनमें तुम जल रहे हो. यानी हमने ये आग नहीं जलाई, बल्कि अपने आमाल के अंगारे तुम खुद यहाँ लाए थे जो भड़क उठे हैं. आयत नंबर 34. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. और जब भी हमने किसी कौम की तरफ अपना पैगाम्बर भेजा कि वो उन्हें उनकी गलत रवश के तबाहकुन नताइज से आगाह करे, तो उस कौम के दौलतमंद तबके ने पैगाम्बर से साफ कह दिया कि तुम जो पैगाम लेकर हमारी तरफ आए हो हम उसे मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं. दूसरों की कमाई पर खुशहाल जिंदगी बसर करने वाले मुतरफीन होते हैं. मुतरफूहा सूरह 34 आयत नंबर 34. मुतरफीन इसका तर्जुमा मुआशरे के मालो दौलत रखने वाले लोग यानी खुशहाल लोग कर दिया जाता है. हालांकि इस लफ्ज के मानी है मुआशरे के वो लोग जो अपनी मेहनत से कुछ न कमाते हों और दूसरों की कमाई पर जिंदगी बसर करते हों. मुतरफीन का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब भी कोई नबी खुदा का पैगाम लेकर आया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. मुतरफीन के लिए कुरान ने कहा कि उनके लिए जुलसा देने वाली लू, खौलता हुआ पानी और स्याह धुएं के साए होंगे. उनके लिए ठंडक होगी ना इज्जत. सूरह 56 आयात 42-44. उनकी ये हालत क्यों होगी? फरमाया इन्नहुम कानू कबला ज़ालिका मुतरफीन सूरह 56 आयत 45. इसलिए कि वो इससे पहले दूसरों की कमाई पर ऐश और ताना आसानी की जिंदगी बसर करते थे. हमारे यहाँ कुरान करीम सही तौर पर समझ नहीं आता. यही वजह है कि इस्लाम भी सही तौर पर समझ में नहीं आता. ये समझ में ना आने वाली बात नहीं है. अगर ये बात होती तो फिर गलत इस्लाम हमें क्यों समझ में आ जाता.
خدا کا پیغام قرآن کریم میں مکمل ہے، ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ یہ اتنا پڑھا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر قرآن کے خلاف عقائد، معاشرے کی روش قرآن کے خلاف، ہمارے مسالک قرآن کے خلاف کیوں ہیں؟ جتنا احیاء اسلام کا چرچا زیادہ ہوتا ہے اسی قدر فرقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ مذہبی پیشوائیت ناداروں کو، غریبوں کو تھپکیاں دیتی ہے کہ امیری غریبی خدا کی طرف سے ہے۔ غریبی تو خدا کے مقرب بندوں کی نشانی ہے۔ یہ جو آسودہ حال لوگ تم دیکھتے ہو یہ سب جہنمی ہیں، 4 دن کی دنیا کا کھیل ہے، بس ان کو کھیل لینے دو، آخرت تو تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔ تم خدا کی رضا سے ہم آہنگ ہو، یہی اسلام ہے۔ وہ جہنم میں جائیں گے اور تم جنت میں جانے والے ہو۔ آیت نمبر 35۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس بڑا مال و دولت ہے اور ہمارا جتھا زبردست ہے، اس لیے کسی کی مجال نہیں جو ہمارا بال تک بھی بیکا کر سکے۔ معذبین، اس کا مفہوم ہے کہ ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اپنی اور اپنے جتھے کی قوت پر ان کو زیم ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت معاشرہ قبائلی تھا، جس کے قبیلے کے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی اس کو مضبوط سمجھا جاتا تھا، اسی لیے وہ ایسا کہتے تھے۔ آیت نمبر 36۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ رزق کی تنگی اور کشادگی قانون خداوندی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بھی روش اختیار کریں ہمارے رزق میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور رزق لمن یشاء کے معنی ہے کہ رزق خدا کے قانون کے مطابق ملتا ہے، جو چاہے زیادہ لے لے، جو چاہے نپتلا لے لے۔ آیت نمبر 37۔ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ اور ان سے کہہ دو کہ تمہارے مال و اولاد وہ سیڑھیاں نہیں جن پر چڑھ کر تم ہمارے ہاں بلند مراتب حاصل کر سکو۔ بلند مراتب تو انہی کے حصے میں آ سکتے ہیں جو ہمارے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے زندگی کو سنوارنے والے کام کریں۔ انہیں ان کے کاموں کا دوہرا اجر ملے گا، ایک دنیاوی معاشرے کی خوشحالی اور دوسرے ان کی ذات کی صلاحیتوں کی نشو و نما۔ اس طرح ان کی زندگی بھرپور خوشگواریوں کے ساتھ امن و سلامتی سے آگے بڑھتی اور بلند ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ 25 آیت 75۔ ضیف، دوہرا، دگنا، جزا، معاوضہ یعنی نتیجہ۔ عرفات، غرفات، غرفہ ایک ایسی ندی کو کہتے ہیں جس کا پانی صاف اور شفاف ہو، ندی پانی سے بھری ہوئی ہو، ندی کے پانی کی روانی میں تیزی ہو کہ اگر کہیں ذرا بلند جگہ بھی آ جائے تو اس پر سے بھی گزر جائے، یعنی موالیات اس کی رفتار میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکیں۔ عرب اس کو الاغراف کہتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ جو لوگ اپنی مخالفت سے ہمارے قوانین کو بے بس کرنے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہو کر وہ ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 39۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین۔ ان سے کہہ دو کہ رزق کی تنگی اور کشادگی خدا کے قانون سے وابستہ ہے، لہٰذا جو ان کے قانون کا اتباع کرتا ہے اسے وسعت اور کشاد حاصل ہو جاتی ہے، اور جو اس کے قانون سے منہ موڑ لیتا ہے اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ سورہ 20 آیت نمبر 124۔
اور وہ قانون یہ ہے کہ جس قدر تم نوع انسان کی پرورش اور نشو و نما کے لیے رزق کو کھلا چھوڑو گے، بدلے کے طور پر تمہارے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی جائے گی۔ اندازہ لگاؤ کہ جو رزق قانون خداوندی کے مطابق ملتا ہے وہ کس قدر بہتر ہوتا ہے۔ الرزق لمن یشاء من عبادہ، دیکھیے سورہ 34 آیت نمبر 36 کے تحت۔ آیت نمبر 40۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ۔ اور جب وہ ان سب مخالفین کو ہانک کر اکٹھا کرے گا تو ملائکہ سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 41۔ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون۔ ملائکہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب، تو اس سے بہت بلند ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ ہمارا آقا، سرپرست اور کارساز تو تو ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ جنوں کی پرستش کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر انہی کو خدا بنائے ہوئے تھے۔ ملائکہ اور جنات جہالت کے زمانے میں انسان فطرت کی غیر مرئی قوتوں کی پرستش کرتا تھا۔ کوئی انہیں فرشتے کہتا تو کوئی ان کو جنات سے تعبیر کرتا۔ انسانی علم نے اس قسم کی توہم پرستیوں کو تو دور کر دیا، لیکن ان کی جگہ نئی قسم کی توہم پرستیاں آ گئیں۔ آج کا مادہ پرست انسان خدا کو نہیں مانتا اور فطرت کی قوتوں کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہے۔ نتیجہ اس کا ظاہر ہے کہ فطرت کی قوتوں کو اگر وحی کے قوانین کے تابع رکھا جائے تو وہ ملائکہ بن جاتی ہیں جو امن و سلامتی کے پیغامبر ہیں۔ اگر انہیں سرکش اور آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ جنات ہو جاتی ہیں جو ہر طرف تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ آج دنیا پر انہی جنات یعنی انسان کے سرکش و بے باک جذبات کا قبضہ ہے۔ جذبات بھی غیر مرئی ہیں، اس لیے یہ بھی جنات کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ بہرحال اس وقت تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھے گا، اور ہم ان لوگوں سے کہیں گے جو ہمارے قوانین سے سرکشی برتتے تھے، تم اس تباہی کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 43۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين۔ ان مخالفین کی حالت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہمارے بالکل واضح قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ تمہیں اس مسلک پر چلنے سے روک دے جس پر تمہارے اسلاف چلتے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کی کہی ہوئی سب باتیں من گھڑت اور جھوٹی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ اور باطل ہے۔ آیت نمبر 44۔ وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ۔ اور ہم نے اس سے پہلے ان تیرے مخالفین کی طرف کوئی آگاہ کرنے والا رسول نہیں بھیجا جو خدا کی کتاب ان کو دے گیا ہو، اور جس کو پڑھ کر یہ اس نتیجے پر پہنچے ہوں کہ جو کچھ تو کہتا ہے وہ وہی نہیں ہے۔ پھر یہ کس بنا پر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من جانب اللہ نہیں ہے۔
آیت نمبر 45۔ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير۔ اور ان سے پہلے ہو گزری اقوام بھی جرم تکذیب کی مرتکب ہوئیں۔ پہلے ہو گزری اقوام کو اس قدر سامان زندگی حاصل تھا جس کا اے رسول تیرے مخالفین کو عشر عشیر بھی حاصل نہیں، تو انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ آیت نمبر 46۔ قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم خدا کے لیے سب نہیں تو ایک ایک دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر سوچو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ تمہارا ساتھی رسول کوئی پاگل نہیں ہے، وہ تو علم و بصیرت کی روشنی میں تمہیں تمہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج سے قبل از وقت متنبع کر رہا ہے۔ جو قوم اپنی عقل پر کفل لگا لیتی ہے وہ اصلاح پرست ہوتی ہے۔ اصلاح پرست قومیں عقل و فکر سے کام لینے والی اقوام سے پیچھے رہ جاتی ہیں، تو آگے بڑھ جانے والی اقوام پیچھے رہ جانے والی اقوام کو حقارت سے دیکھتی ہیں۔ آیت نمبر 47۔ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد۔ کہہ دو نظام خداوندی کے قیام کے لیے میں نے کچھ مانگا بھی ہے تو وہ تمہاری خیر خواہی کے لیے مانگا ہے، جبکہ مجھے ملنے والا معاوضہ تو خدا کے ہاں سے ملے گا، وہ خدا جس کی چشم نگراں کے سامنے سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 48۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ کہہ دو میرے رب کے قانون کے مطابق حق و باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے، تو حق باطل کا سر توڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ سورہ 21 آیت نمبر 18۔ اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ حق میں کس قدر بے پناہ قوتیں پوشیدہ ہیں۔ یقذف کسی چیز کو توڑنے کے لیے پتھر یا ہتھوڑا مارنے کو کہتے ہیں۔ باطل دراصل حق کی غیر موجودگی کا نام ہے۔ اسی طرح تاریکی بھی روشنی کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور خاموشی بھی آواز کے نہ ہونے کا نام ہے۔ جب حق یا روشنی آ جائے تو باطل اور تاریکی دور بھاگ جاتی ہے۔ آیت نمبر 49۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ کہہ دو حق نکھر کر میدان میں آ گیا ہے، باطل قوتیں پہلے حملے میں بھی شکست کھائیں گی، اور جب لوٹ کر حملہ کریں گی تب بھی منہ کی کھائیں گی، کیونکہ اب باطل کا دور چلا گیا۔ سورہ 17 آیت نمبر 81۔ آیت نمبر 50۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب۔ کہہ دو حق کو باطل کے اس مارکے میں اگر مجھے کسی مقام پر کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، سورہ 3 آیت 139، تو وہ میری یا میرے ساتھیوں کی کسی تدبیری غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب میں صحیح روش پر چلتا اور چلاتا ہوں تو وہ اس وحی کی روح سے ہوتا ہے جو مجھے میرے رب کی طرف سے ملتی ہے۔ وہ ہر بات کا سننے والا اور ہر ایک کے قریب ہے۔ اس آیت کا عمومی ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ ان ضللت فانما اضل علی نفسی، سورہ 34 آیت 50۔ عمومی ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ اگر میں غلط روش پر ہوں تو میری غلط روش کا نقصان مجھ ہی کو بھگتنا پڑے گا، تمہیں اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا۔
इस मफहूम से आयत के अगले हिस्से के साथ कोई रब्त नहीं रहता, क्योंकि इससे पूरी आयत का मफहूम यूं हो जाता है कि अगर मैं गलत रवश पर हूं तो मेरी गलत रवश का नुकसान मुझे ही को भुगतना पड़ेगा, तुम्हारा इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर मैं सही रास्ते पर हूं तो ये उस वही की बना पर है जो खुदा मेरी तरफ भेजता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों से इरशाद ये था कि तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो तुम नुकसान से बच जाओगे। मुखालिफिन कहते थे कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहते। अब उनसे ये कहना कि अगर मैं गलत रवश पर हूं तो उससे मेरा ही कुछ नुकसान होगा, तुम्हारा उससे कुछ नुकसान नहीं होगा, दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले गलत रवश पर चलेंगे तो उससे उनका भी जरूर नुकसान होगा। इसलिए अमूमी मफहूम ज्यादा काबिल कबूल नजर नहीं आता। जो मफहूम ऊपर आयत के तर्जुमे में बयान किया गया है, इस पर यह एतराज आयद हो सकता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती सरजद होने का इम्कान था। जवाब यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किस्म की मामूली तदबीरी अहकाम का जिक्र खुद कुरान में मौजूद है। मसलन सूरह नौ आयत नंबर 43। लिहाजा आयत के ऊपर दर्ज मफहूम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आता। मजहब और दीन इस्लाम में फर्क की इम्तियाजी खुसूसियात। नंबर 1, मजहब से दीन इस्लाम की पहली इम्तियाजी खुसूसियत यह है ततफक्करू, सूरह 34 आयत नंबर 46, सोचा करो। कोई मजहब ये नहीं कहता कि सोचा करो, मजहब में तो सोचना हराम समझा जाता है। गौर फिक्र और इल्म बसीरत से मजहब का बैर है, जबकि कुरान नबी से कहलवाता है कि मैं तुम्हें खुदा की तरफ अला वजह अल बसीरत दावत देता हूँ और जो मेरे पैरोकार हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, सूरह 12 आयत नंबर 108। उखरवी जिंदगी से मुतल्लिक मामलात हमारी समझ में नहीं आ सकते। इन मामलात को खुदा ने तमसीली अंदाज में बयान किया है। इन तमसीलात पर भी गौर फिक्र करने के लिए कह दिया कि दुनियावी और उखरवी मामलात में गौर फिक्र करो, सूरह 2 आयात 219-220। नंबर 2, दूसरी इम्तियाजी खुसूसियत यह है कि ये जितने भी मजहबी पेशवा हैं, वो चाहे कलीसा, मंदिरों, गुरुद्वारे के हों या बुद्ध मत और जैन मत के हों या किसी और मजहब के भी हों, उनकी कमाई का जरिया मजहब होता है। ये जो मजाहब में हमारे यहाँ फिरके बने हैं, इनमें एक दूसरे से जंग होती है। ये कोई दीन या मजहब या शरीयत के बिना पर नहीं, बल्कि उनका रोटी पानी का मसला होता है जिस पर जंग होती है। कुरान ने रसूलुल्लाह से कहलवाया कि मैं दावत देने का तुमसे कोई मुआविजा नहीं मांगता, सूरह 34 आयत 47। लिहाजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होगा वो भी अपनी दावत का मुआविजा लोगों से वसूल नहीं करेगा। नंबर 3, तीसरी इम्तियाजी खुसूसियत यह कि तमाम अहले मज़ाहब अपने अपने रसूलों को मजहब का बानी कहते हैं, लेकिन कुरान की रूह से रसूल दीन का बानी नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला दीन का बानी होता है, क्योंकि दीन खुदा की तरफ से मिलता है और रसूल खुदा के पैगाम को लोगों तक सिर्फ पहुंचाने वाला होता है। ये बानियान मजहब का तस्वर मज़ाहब में आम चला आ रहा है कि फलां मजहब का बानी ये और फलां का वो था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन का बानी कह दिया जाता है, जो गलत है। इसी तरह दीन इब्राहिमी कहना भी गलत है, क्योंकि इस्लाम दीन अल्लाह है। नंबर 4, चौथी इम्तियाजी खुसूसियत यह कि मजहब में हर मजहब के बानी को फौकुल बशर समझा जाता है, यानी आम इंसानों से ऊंचा। बेशतर मजाहब में तो वही खुदा होता है। हिंदुओं के यहाँ ये जितने उनके अवतार हैं उनको खुदा ही समझा जाता है। बुद्ध मत और जैन मत खुदा को तो मानते ही नहीं, लेकिन अपने यहाँ बुद्ध और जैन जो उनके यहाँ मजहब के बानी हैं उनकी परस्तिश करते हैं। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिन अल्लाह भी मानते हैं और आसमान पर बैठे हुए भी मानते हैं। ये माना जाना कि उनके अंदर नंबर 1 बाप, नंबर 2 बेटा और नंबर 3 रूहुल कुदस हैं। ये जो 3 अज्जा हैं उनमें से एक जुज़व खुद भी हैं, इब्न अल्लाह भी हैं और खुद खुदा भी हैं। मजूसियों के यहाँ ये जो उनके यहाँ जरतश्त हैं या जो उनके यहाँ मथरा है, उनमें अलूहियत की शान मानी जाती है। तमाम मज़ाहब में एक मुतलका तस्वर है कि उनके यहाँ जो रसूल थे या जिनको मजहब का बानी कहा जाता है वो सब फौकुल बशर होते थे, उनकी शान उलूहियत की होती है। मज़ाहब के बरक्स कुरान ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि मैं भी तुम जैसा एक बशर ही हूँ, सूरह 18 आयत नंबर 110। मेरी इम्तियाजी हैसियत यह है कि मुझ पर खुदा वही भेजता है, सूरह 18 आयत 110। उससे आगे है कि इस कायनात में साहिब इक़्तिदार सिर्फ खुदा की एक जात है, उसके सिवा कोई और नहीं है, सूरह 18 आयत 110। वही ऐसी शय है
جس کے متعلق خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ اس میں میری فکر کا، میری کسب و ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ ہی وہی میرے خیالات اور خواہشات پر مبنی ہے۔ سورہ 53 آیت نمبر 3۔ یہ وحی کا علم خدا کی طرف سے مجھے ملتا ہے۔ نبوت سے مراد خدا کی طرف سے وحی کا ملنا ہے، اور رسالت سے مراد وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ وحی کے ملنے سے رسول فوق البشر نہیں ہو جاتا تھا، وحی وصول کرتے ہوئے بطور نبی وہ دوسرے لوگوں سے ضرور ممتاز ہوتا تھا۔ اس کے بعد وحی کو لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد فریضہ رسالت ختم ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر حالات سازگار ہیں تو قوانین خداوندی پر مبنی نظام خداوندی کی تشکیل بھی رسالت کے فریضے میں آتا تھا۔ وحی لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد رسول بھی عام لوگوں کی مانند ہو جاتا۔ رسول پر بھی وحی پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہوتا تھا جیسا کہ عام آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اپنی وحی پر سب سے پہلے ایمان لاتا تھا اور اس کا اتباع بھی کرتا تھا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورہ 6 آیت نمبر 163۔ قرآن میں جتنے احکام خدا نے مسلمانوں کے اوپر فرض کیے ہیں وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھے۔ عرب خدا کو مانتے تھے اور اس کا تصور موجود تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام عبداللہ سے ظاہر ہے۔ فوق البشر عقیدہ کے رد کے طور پر ہمارے تو کلمے میں عبدہ و رسولہ خدا کا بندہ اور رسول ہے۔ قرآن نے نبی یا رسول کے لیے کسی قسم کی الوہیت نہیں بتائی ہے۔ نمبر 5، پانچویں بنیادی خصوصیت یہ کہ مذہب میں رسول کو یا مذہب کے بانی کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کے کھانے پینے اور سودا سلف خریدنے پر وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، جبکہ یہ رسول ہونے کے دعوے کے باوجود کھاتا پیتا ہے اور سودا سلف بھی خریدتا ہے۔ سورہ 25 آیت نمبر 7 اور سورہ 25 آیت نمبر 20۔ خدا نے کہا کہ جتنے بھی پہلے رسول آئے ان کے بیوی بچے تھے، وہ تارک دنیا نہیں تھے۔ سورہ 13 آیت نمبر 38۔ اس کے برعکس مذہب میں مقرب بارگاہ خداوندی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ صاحب اس نے ساری عمر شادی نہیں کی، اس کے ہاں بیوی بچے نہیں تھے، تارک الدنیا تھے۔ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو باقی لوگ نہیں کرتے تاکہ نمایاں نظر آئیں، دوسروں سے فوق البشر دکھائی دیں۔ ان بارگاہ خداوندان کے ڈھونگ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جاتا تھا کہ ایک رسول کو عام لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اس لیے لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایک ہمارے جیسا بشر اور وہ اپنے آپ کو خدا کا رسول کہنے لگے۔ یہ چیز لوگوں کے سامنے راستے کی آڑ بن جاتی تھی۔ سورہ 17 آیت نمبر 94۔ بعض اوقات لوگ کہتے کہ رسول کو بشر کی بجائے ایک فرشتہ ہونا چاہیے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ اگر زمین پر فرشتے بسے ہوئے ہوتے تو ہم ان کی طرف فرشتہ ہی رسول بھیجتے۔ سورہ 17 آیت 95۔ کیونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے خدا نے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ اگر رسول بشر نہ ہوتے اور رسول فرشتے ہوتے تو ان کا اسوہ ہمارے لیے کیسے نمونہ بن سکتا تھا؟ کہا جا سکتا تھا کہ وہ تو فرشتہ تھا اس لیے فلاں فلاں فرائض ادا کر لیے، لیکن ہم تو انسان ہیں اس لیے فرشتے کی مانند ہم فرائض کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ خدا نے رسول بشر کو بنایا اور اس کے اسوہ کو انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ سورہ 33 آیت نمبر 21۔ آیت نمبر 51۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ اگر یہ باز نہیں آتے تو ذرا چشم تصور میں لاؤ وہ منظر، انقلابی فیصلہ جب یہ ہزار مضطرب و بیقرار ہوں گے، پس وہ ان سے ٹلے گا نہیں اور ان کے قریب مکہ کی گلیوں میں انہیں پکڑ لے گا۔ آیت نمبر 52۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم قوانین خداوندی پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اپنی غلط روش پر اس قدر دور نکل جانے کے بعد جب نتائج سامنے آ کھڑے ہوں تو ایمان کا پا لینا کیسے ممکن ہوگا؟ آیت نمبر 53۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اس پچھتاوے سے پہلے جب ایمان کارآمد ہو سکتا تھا انہوں نے انکار اور مخالفت کی راہ میں آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں تیر چلائے اور صحیح راستے سے دور ہٹتے چلے گئے۔ آیت نمبر 54۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ
إنهم كانوا في شك مريب. اب ان کے اور ان کے ان مقاصد کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا جن مقاصد کی خاطر یہ اتنی مخالفت کیا کرتے تھے، یعنی وہ مقاصد ان کو حاصل نہیں ہوں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ان سے پہلے ہو گزرے اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ اس لیے ہوا تھا اور ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے قوانین کی صداقت کے متعلق شک و شبہ میں پڑے رہے۔ شک اور ریب میں فرق۔ یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ شک وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے متعلق یقین نہ ہو لیکن اس چیز کا تعلق ہمارے جذبات سے نہ ہو۔ مثلا یہ چیز کہ کوئی کہتا ہے کہ گاڑی 1 گھنٹہ لیٹ آئی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا معلوم تھا کہ گاڑی وقت پر آ گئی ہے۔ یہ آپ شک میں پڑ گئے ہیں کہ گاڑی وقت پر آئی یا لیٹ آئی۔ آپ کے جذبات کو اس شک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات سے ہے۔ اسے عربی میں شک کہتے ہیں۔ ایک اور خبر آئی کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، کسی دوسرے نے کہا کہ مارا جانے والا تمہارا بھائی نہیں تھا، اور کسی نے کہا کہ تمہارا ہی بھائی تھا۔ ایسے میں آپ کو مارے جانے اور بچ جانے دونوں کا یقین نہیں۔ اس سے آپ کے قلب کی کیفیت مضطرب ہو جائے گی۔ قلب کے اضطراب میں مبتلا ہو جانے کو ریب کہتے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے جذبات کو الگ کر کے خالی ذہن آئے۔ جس بات پر ایمان لانے چلا ہے اگر اس کے متعلق قلب میں اضطراب ہے تو وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کہ اس کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ السبا اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شکریہ۔